بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دانتوں کے نام پڑھے تھے۔ آج کے سبق میں ویسے دانتوں کے بارے میں یہ ایک شعر ہے، اگر یہ کسی کو یاد ہو جائے تو اور آسانی ہو جائے گی دانتوں کے نام یاد کرنے میں۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4، رباعی ہے 2 ہے آنیاب 4 اور باقی رہیں 20، کہ کہتے ہیں قرہ اضراس انہی کو، ضواحک ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجذ بھی ان کے بازو میں 2 یعنی ثنایا 4 ہے، رباعی 2 تو یہ بھی 4 ہو گئے، 8 ہو گئے، آنیاب 4 تو 12 ہو گئے اور باقی رہیں 20۔ قرہ حضرات یعنی جو قاری حضرات ہیں، تجوید کے ماہرین ہیں، وہ اس کو اضراس کہتے ہیں، ان 20 دانتوں کو اضراس کہتے ہیں۔ ان 20 میں ضواحک 4 ہے اور طواحن 12 ہے، 16 ہو گئے، اور نواجذ ان کے کونے میں ایک ہے تو 4 ہو گئے، اوپر نیچے بائیں دائیں، تو یہ ٹوٹل 32 دانت ہو گئے۔ اب اگلا مخرج ہم پڑھیں گے ضاد کا۔ حروف میں سب سے مشکل لفظ ضاد ہے، اور وہ ہے زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، چاہے دائیں طرف سے ہو چاہے بائیں طرف سے ہو، تو ضاد ہی ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ، زبان کا اوپر والا کنارہ، زبان کا حافہ لسان، زبان کا بالکل سائیڈ والا اوپر والا کنارہ جب داڑوں سے لگ جائیں، اوپر کی جو 5 داڑیں ہیں، دانت تو آگے رہ گئے، پیچھے جو داڑیں ہیں اس سے لگ جائے تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور یہ اگر دائیں طرف سے لگیں، یعنی حافہ لسان دائیں طرف سے اوپر داڑوں سے لگ جائے یا بائیں طرف سے، لیکن بائیں طرف سے آسان ہے، قراء حضرات یہی فرماتے ہیں کہ بائیں طرف سے ادا کرنا آسان ہے۔ تو یہ حروف میں بھی سب سے مشکل حرف ہے اور ادا کرنے میں بھی سب سے مشکل لفظ ہے، اور اس کا مخرج بھی مشکل ہے، لیکن کوشش کرنے سے یہ انسان سیکھ سکتا ہے۔ پریکٹس کرنے کے لیے سامنے شیشہ رکھا جائے، اس میں دیکھ کر تلاوت کی جائے، ضاد کا بار بار مشق کیا جائے تو انسان آسانی سے سیکھ لے گا۔ یہ اس کا ایک نقشہ بنایا ہے کہ ضاد تمام حروف میں مشکل ترین حرف ہے، اس کی آواز دال کی آواز کے ساتھ ہرگز نہیں ملتی، کیونکہ دال میں زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، جبکہ ضاد میں زبان کی نوک کسی جگہ ٹچ نہیں ہوتی۔ اب جو ضاد ہم پڑھتے ہیں، یہ زبان کی نوک جو اوپر ثنایا کے دانتوں سے لگ جائے، یہاں سے دال ادا ہوتا ہے، اس لیے یہ دال کے مشابہ بالکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح ضا، وہ بھی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگتا ہے، تو وہاں سے ضا ادا ہوتا ہے، تو یہ اس کی طرح بھی نہیں ہے۔ آپ وہاں سے حافہ لسان کو جب اوپر داڑوں کے ساتھ لگائیں گے تو وہاں سے یہ ادا ہوگا، وہاں پر اس کی آواز جو بھی نکلے گی وہ درست رہے گی، لیکن دال اور ضا کے مخرج سے اس کو ادا نہیں کرنا۔ اس کا مخرج حافہ لسان اور اوپر کی داڑیں ہیں۔ لفظ یہ مشکل ہے، لیکن مشق کرنے سے انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ اس نقشے میں بھی آپ دیکھیں کہ زبان کے بھی آپ کو ترتیب بتائے گئے ہیں۔ اقصائے لسان یعنی زبان کا بالکل آخری حصہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا اقصائے حلق، گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، اسی طرح اقصائے لسان زبان کا آخری حصہ بالکل نیچے والا، اور حافہ لسان دائیں طرف بھی ہے، حافہ لسان بائیں طرف بھی ہے، اس کو حافہ لسان کہتے ہیں۔ سامنے والے بالکل نوک، اس زبان کی نوک ہے یہ، اور درمیان بالکل حافہ لسان، یہ جو 2 نشان بنے ہوئے ہیں، اس کے درمیان کا جو خالی حصہ ہے اس کو وسط لسان کہتے ہیں۔ تو حافہ لسان جب اوپر کے دانتوں کے داڑوں کے سے لگ جائے، یہاں سے
ضاد ادا ہوتا ہے، ولا الضالین۔ عربی میں مقدمۃ الجزری کے اندر جو اس کا مخرج ہے وہ بھی اسی طرح ہے، والضاد من حافته اذ ولیا۔ تو پریکٹس کرنے سے اس کے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا قرآن پڑھنے میں آسانی فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔